السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوست اور ماما. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دوست اور شاہنواز. Welcome to our channel. We show what we'll be talking about today, mama. شاہنواز اور ہمارے جو دوست سن رہے ہیں, ہمارا ایک سیگمنٹ ہے حی علی الفلاح کا, جس میں ہم اپنے بچوں کو اور ہمارے جو سننے والے پیرنٹس ہیں ان کو لیسنز آف لائف یا رولز آف لائف سمجھاتے ہیں کچھ. اور شاہنواز آج ماما نے جو ٹاپک چنایا اس کا ٹائٹل ہے ڈونٹ ڈو تھنگس دیٹ ڈونٹ فیل رائٹ. ٹھیک ہے. اچھا, یہ سننے میں تو بہت سمپل لگ رہا ہے. ماما تھوڑا سا ایک حدیث سناتی ہیں, یوں کرتے ہیں, اور اس کے بعد تاکہ آپ کو بھی سمجھ میں لگے کہ اس کا کیا مطلب ہے, اور ہمارے اگر کوئی بچے سن رہے ہیں تو ان کو بھی سمجھ میں لگے. ہمارے پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ان سے کسی نے سوال کیا کہ نیکی اور گناہ کے بارے میں سوال کیا, اور ان سے پوچھا کہ نیکی کیا چیز ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی اچھا اخلاق ہے, یعنی کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ اچھا ہو, آپ کا بیہیویئر اچھا ہو. اور پھر اس نے پوچھا کہ گناہ کیا ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے, یعنی کہ کوئی ایسا کام جس کے بارے میں آپ کو اچھی فیلنگ نہ آئے اور تم ناپسند کرو, یعنی کہ اس کو ڈس لائک کرو, کہ لوگوں کو اس کو پتہ نہ چل جائے. جیسے آپ بچے ہیں نا ابھی, تو بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں آپ اسکیئرڈ ہوتے ہیں کہ آپ کی ماما کو نہ پتہ چل جائے, ہے نا, کیونکہ اگر آپ کی ماما کو پتہ چل گیا تو پھر ماما ناراض ہو جائیں گی, تو پھر اس لیے آپ اس چیز سے ڈرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ کام ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے, اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ گناہ کیا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جب کوئی چیز تیرے دل میں کھٹکنے لگے تو اسے چھوڑ دے. when you don't feel good about something then leave it. اس نے کہا کہ ایمان کیا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جب تیری برائی یعنی کہ کوئی بری بات تجھے بری لگے اور تیری نیکی تجھے خوش کر دے تو تو مومن ہوگا. یعنی کہ شاہنواز اس کا یہ مطلب ہے کہ جب آپ کوئی نیکی کرے اور اسے آپ کا دل خوش ہو, جیسے کہ آپ کو نماز پڑھ کے بوجھ نہ لگے کہ ہائے مجھے اتنی لمبی نماز پڑھنی پڑے گی, یا مجھے قرآن کریم پڑھنا پڑے گا, اور آپ کو بورنگ نہ لگے اور آپ کو بوجھ نہ لگے, اور آپ کو خوش ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں یا میں اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن کریم پڑھ رہا ہوں. تو ایسی نیکی جو ہے جس سے آپ کا دل خوش ہو اور کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں, تو وہ اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ مومن ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت قریب ہے اللہ تعالیٰ کے. اسی طرح سے اگر کوئی برائی, کوئی بیڈ ہیبٹس ہوتی ہیں نا لوگوں میں, بچوں میں بھی ہوتی ہیں, تو اگر آپ کو کوئی کام ایسا ہو کہ جو کہ برا لگے اور آپ اس کے بارے میں برا فیل کریں اور اس کو آپ چھوڑ دیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کو اپنی برائیاں یعنی کہ اپنی بیڈ ہیبٹس بری لگنا شروع ہو جائیں اور آپ کو اپنی نیکیاں اچھی لگنا شروع ہو جائیں تو آپ مومن ہوں گے. اب شاہنواز ہوتا یہ ہے کہ بعض کا بچے جو ہوتے ہیں شروع میں جب ان کی بیڈ ہیبٹس پتہ ہے کیسے شروع ہوتی ہیں, ان کے فرینڈز ان کو کہتے ہیں کہ جیسے گالیاں دینا ہوتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت فیشنیبل ہے, آپ بہت کول لگیں گے گالیاں دے کے, یعنی کہ کول لگیں گے آپ اگر گالیاں دیں گے. لیکن جو مومن ہے اگر وہ اس بات کو سوچے کہ نہیں, اللہ تعالیٰ کو یہ گالی دینا پسند نہیں ہے, اور اپنے آپ کو وہ اگر اس کے منہ سے غلطی سے گالی نکل بھی گئی ہے تو اس کو برا فیل کرے, اس کے بارے میں وہ استغفار کرے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے گا. لیکن اگر اس کے بارے میں اس کو گلٹ نہیں آ رہا اور وہ کہتا ہے ٹھیک ہے وہ کول ہے گالیاں دینا, اور وہ اسی طرح سے گالیاں دیتا رہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں جا رہا. تو بیڈ ہیبٹس جو ہوتی ہیں پتہ ہے آپ کو, ان کا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بیڈ ہیبٹس کو شروع میں ہی چھوڑ دیں تو چھوڑ دیں, لیکن جیسے جیسے آپ بیڈ ہیبٹس کو ایوری ڈے ریپیٹ کرتے جاتے ہیں تو آپ کی وہ چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے, اور وہ آہستہ آہستہ آپ کی لائف کی کوالٹی کو بیڈ کرتے جاتی ہے. مثال کے طور پہ ہیلدی کھانا ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ کو ہیلدی کھانا نہیں مل رہا, اگر آپ کے پاس روز کوئی بندہ خراب کھانا کھائے تو ون ڈے کیا ہوگا, ہاں جی, تو ون ڈے کیا ہو جائے گا, موٹا ہو جائے گا, اس کی ہیلتھ خراب ہو جائے گی. لیکن اگر اس کو چھوڑ دے, اگر اس نے کوئی غلطی سے گندا کھانا ایک دفعہ کھا لیا, جنک فوڈ ایک دفعہ کھا لیا, اور اس کے بارے میں اس کو بیڈ فیل کرے اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دے, یعنی کہ اس کو کنٹینیو نہ کرے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آہستہ آہستہ امپروو کر جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس اپنے قریب کرتا جائے گا. اسی طرح سے شاہنواز کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے بارے میں ہم شور نہیں ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ برائی ہے کہ یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے. جیسے مثال کے طور پہ قرآن کریم نے ہمیں کچھ چیزوں کے بارے میں واضح بتایا ہوا ہے کہ جیسے پگ ہے, سور ہے, وہ نہیں کھانا, اس کا میٹ نہیں کھانا. because and you're not allowed to eat bacon or sausage. ہاں جی, اسی طرح سے ہم لیمب کھا سکتے ہیں, لیکن بعض کا مثال کے طور پہ شاہنواز اگر آپ کے سامنے لیمب آئے, ٹھیک ہے, یا چکن آئے, وہ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ کھا سکتے ہیں, لیکن اگر آپ اس کو کھاتے ہوئے آپ اچھا نہ فیل کریں, what should you do? Say bismillah. بسم اللہ پڑھ کے بھی اگر آپ کو اچھا فیل نہ ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے, تو آپ کو اس کھانے کو چھوڑ دینا چاہیے. ڈونٹ ڈو دا تھنگس دیٹ ڈونٹ فیل رائٹ, دس از دا ہول تھنگ.
اگر بعض کا ایسے ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز بظاہر ہمیں ٹھیک لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، جیسے کھانا ہے وہ ٹھیک لگ رہا ہے کہ یہ چکن اچھا، ہے، یہ حلال ہے، ہم اس کو کھا سکتے ہیں، لیکن وین آپ اس کا ایک اور لقمہ، بکری. ہاں جی، آپ اس کا ایک نوالا لیتے ہیں لیکن آپ کو اس کا فیلنگ اچھی نہیں آتی ہے کہ مے بی دیر از سم تھنگ، تو آپ اس کو کنٹینیو نہ کریں کھانا، آپ اس کو وہیں پہ چھوڑ دیں. یو ڈونٹ ہیو ٹو پش یور سیلف ٹو ڈو سم تھنگ دیٹ کہ یہ ٹھیک ہے آپ اس کو کریں. Or beg yourself to do that. ہاں جی، تو ہمیشہ کوئی بھی کام ایسا ہو جس کے بارے میں اپنے دیکھو، جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں نا، جب ہم کوئی اچھی چیز کھاتے ہیں نا، تو ہمارے دل کے اوپر ایک اچھا فیلنگ آتی ہے کہ آج میں نے اپنی فیوریٹ چیز کھائی ہے. جب ہم اپنی کوئی فیوریٹ چیز نہیں نہ کھاتے جی. تو ہمارے دل پہ ایک بیڈ فیلنگ آتی ہے کہ میں نے آج یہ اچھا کھانا نہیں تھا، میں نے فضول میں کھا لیا. یہی حال کاموں کا، ایکٹس کا ہے کہ بعض کا ایسا کام ہوتا ہے جو کہ جس کے بارے میں ہم شور نہیں ہوتے کہ یہ گناہ ہے یا ثواب ہے، لیکن آپ اپنے دل کی فیلنگ کو دیکھیں اس وقت کہ آپ وہ کام کرتے ہوئے آپ کا دل کیسا فیل ہو رہا ہے. اف یو ڈونٹ تھنک دیٹ دس از رائٹ دین یو شوڈ اسٹاپ ڈوئنگ دیٹ تھنگ. ٹھیک ہے، نو میٹر کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہیں گے، اگر آپ کا دل اس کے بارے میں اچھا فیل نہیں کر رہا تو اس کو نہ کریں، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی میں آپ کے لیے حکمت رکھی ہو اور آپ کے لیے وہ چیز سوٹیبل نہ ہو، جو کہ بظاہر آپ کو لگتا ہو، آپ کی لاجک کہتی ہو کہ یہ ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نا مومن کا جو دل ہوتا ہے وہ ایسا بنایا ہوتا ہے کہ اس کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے یا نہیں ہے. جیسے الارم ہوتا ہے نا، فائر الارم، ہاں جی. اس کے قریب کوئی اسموک آتا ہے نا تو ہاں جی. فائر الارم فوراً بولنا شروع ہو ہاں جاتا جی. ہے کہ ٹیں ٹیں ٹیں، اس میں سے یعنی کہ کہیں پر آگ لگی Like ہوئی ہے. this. ہاں جی، تو کہیں پر آگ لگی ہوئی ہے، اس کو بجھانا چاہیے. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے مومن کا دل ایسا بنایا ہوتا ہے کہ اس کو فوری طور پہ ایک سگنل آ جاتا ہے کہ اگر وہ کوئی چیز، کوئی کام وہ غلط ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، تو اگر اس کو اس سگنل کو وہ پک نہ کرے تو جیسے فائر الارم اگر بجتا رہے تو پھر کیا ہوگا، خراب ہو جائے گا. اسی طرح سے اگر آپ کا دل آپ کو ایک چیز کہہ رہا ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اور پھر بھی آپ وہ کام کرتے رہیں تو آہستہ آہستہ آپ کا دل وہ سگنل دینا بند کر دے گا. اس کی مثال اسی طرح سے یہ ہے پیارے بچوں کہ جیسے اگر آپ بیڈ اسمیل لو کوئی، ٹھیک ہے، اگر آپ اس میں زیادہ دیر بیٹھے رہیں تو آہستہ آہستہ وہ بیڈ اسمیل آپ کو آنا بند ہو جاتی ہے اور آپ اس کو فیل نہیں کر سکتے ہیں. Or like کوڑا، ہاں جی. تو ہمیشہ اس چیز کو یاد رکھیں کہ ڈونٹ ڈو تھنگس دیٹ ڈونٹ فیل رائٹ. اگر آپ نے پھر بھی وہ کام کیا تو آپ کا دل وہ آپ کو سگنلز دینا بند کر دے گا، الارم کرنا بند کر دے گا کہ دیر از سم تھنگ رانگ ان اٹ. تو آلویز پک دا سگنلز جو آپ کا دل دیتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ سگنلز جو ہمارے دل دیتا ہے نا وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے اینجل ہمارے دل میں ڈالتے ہیں کہ دیر از سم تھنگ رانگ ان دس، اور آپ کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے چاہے آپ کو کوئی کتنا ہی فورس کرے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو ہمیشہ اس چیز کو یاد رکھنا پیارے بچوں. اور مائیں جو سن رہی ہیں وہ بہت ضروری ہے کہ بچوں کو اس کے بارے میں تھوڑا سا سمجھائیں کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم بچوں کو ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ چیز ٹھیک ہے. تو اگر ہم بچے کو یہ کانسیپٹ دے دیں کہ کوئی بھی چیز کوئی بھی کام ایسا جو بچے کے دل پہ ایک بیڈ فیلنگ لے کر آ رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کام ٹھیک نہیں ہے. اچھا. جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں پہلے سے ہی گائیڈ کیا ہوا ہے کہ وہ کام جو کہ تمہارے دل میں کھٹکنے لگے تو اس کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے شانواز، تو امید ہے دوستوں آپ کو آج کا لیسن آف لائف اچھا لگا ہوگا. انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک اور لیسن آف لائف لے کر. تب تک کے لیے اللہ حافظ, and don't forget to subscribe our channel, leave a like.